شکل بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ معاملہ اس قدر گمبھیر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر فرشتہ فطرس اور فرشتہ میکائیل کے آگے جو ہے نا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے کالے بکرے کا، اور ان کے آگے ہدیے کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو ہدیہ پیش کیا جاتا ہے. اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اس میں مین کردار ادا کرتے ہیں اور وہ ہدیہ لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اب جو ہے نا ان کے امی کے لیے ایک دو تعویذ لکھنے ہیں جو لکھنے کے بعد ان کو دینے ہیں. اور ان کو بولا ہے کہ یہ جو تعویذ ہے یہ میں خود لکھوں گا اور لکھ کر میں آپ کو فزیکلی آپ کے ہاتھ میں دوں گا. جب آپ اپنے امی کو پلائیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان تعویذات کے بعد آپ کی والدہ آپ کو خود گلے لگائیں گی اور ایسے محسوس کریں گی جیسے کہ پہلے آپ کے ساتھ ایک گھر میں رہتی تھی. اور آپ کے بھائی کے ساتھ بھی ایسے ہی ملیں گی. اور جو آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے چلی گئی ہے، جو اس کے اوپر بڑے بڑے وار کیے گئے ہیں، اس کو بھی واپس ایسے ہی لایا جائے گا. اور وہ بھی آپ کے گھر میں ایسے رہے گا، خود بولے گی کہ میں نے شادی کرنی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا وار ہوا ہے اس فیملی کے اوپر، جس کی وجہ سے فیملی بڑی پریشان ہے. مگر میں نے ان کو بتا دیا کہ تعویذات بھی نکال لیے، بکرا بھی آپ کا دے دیا. اب آپ نے صرف اور صرف یہ تعویذات اپنے امی کو پلانے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں کیسے کھلتی ہیں. اور جو وار آپ کی بھابھی آپ کے اوپر کر رہی ہے وہ وار اس کو واپس لوٹایا جائے گا. اور جب اس کا وار اس کو واپس جائے گا تو خود ہی بیڈ کے اوپر گر جائے گی اور اس کو سمجھ آ جائے گی کہ جو میں نے وار بار بار کیے ہیں اس کا توڑ کس آدمی نے کیا ہے. کیونکہ میرا تو ان کو پتہ چل جائے گا، مگر ان کا نام میں نے ہائیڈ کر دیا. جتنا بھی زور لگا لیں، کسی بھی پیر فقیر عامل کے پاس چلے جائیں، وہ یہ نہیں بتا پائے گا کہ یہ جو وار ہے جو آپ نے کیا ہے اس کا توڑ کروانے والا کون ہے. تو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس ملک کے اندر، جدھر کالا جادو، قبالہ جادو، مسان جادو، سفلی جادو لوگوں کے اوپر برے طریقے سے کیا جا رہا ہے. اور ان کے توڑ کیے جا رہے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف وظیفوں کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ. اور استخارے بھی کیے جا رہے ہیں مختلف کتابوں کے ساتھ، اور مختلف قرآنی آیات کو پڑھ پڑھ کے دیکھا جا رہا ہے کہ اس استخارے میں جو ان کے نام آتے ہیں وہ کس حد تک ٹھیک آئے ہیں اور کس حد تک وہ کون سے جادوگر ہیں، اور ان کی جو لائف ہے وہ آگے جا کر کیسی ہوگی وہ بھی ان کو بتایا جا رہا ہے، تاکہ آئندہ وہ ہوشیار ہیں. اور ان کے ساتھ میں نے یہ بھی ڈیل کی کہ اگر فجر کی نماز کے پہلے اگر وہ کس قسم کا وار کرتے ہیں تو جب میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میں آپ کے نام چیک کر لوں گا. اگر عشاء کی نماز کے بعد وہ دوبارہ وار کرتے ہیں تو میں ان پر بھی